کتنے رکھتے ہیں؟ دو رکھتے ہیں. ہم نے فجر کے بعد تو سونا ہوتا ہے, نیند ہی اسی وقت مزے کی آتی ہے. جن کی نگاہ آسمان کی طرف, جنت کے متلاشی, آخرت کی فکر, وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر دو رکعتیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا مسجد میں بیٹھنا نہیں لکھ رہا, بلکہ اس کی یہ بیٹھنے کی حالت کو نماز کی حالت میں لکھ رہا. وہ جب سے نماز پڑھ رہا کیا بیٹھا ہوا, حدیث کے لفظ. اور جب یہ دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے. ایک حج اور عمرے. پھر حدیث کے جو آخری لفظ ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. سچے پیغمبر نہ بھی فرمائیں سچے ہیں یا نہیں. سبحان, اس سے سچا انسانوں میں کس نے دیکھا. فرماتے ہیں پورا, بات مکمل ہو گئی. پھر فرماتے ہیں پورا, پھر فرماتے ہیں پورا, یعنی پورا ثواب جو حج کا حاجی کو وہاں مل رہا ہے, اس کو روزانہ اس کے گھر میں رب دے رہا. کوئی لینے والا تو بنے. ہاں, امریکہ کا گرین کارڈ ملنا ہو تو 3 دن کھڑا رہے گا ادھر, 3 دن کھڑا رہے گا. اپنے اپنے یقین کی بات ہے. مجھے تو بڑا یقین ہے میرا رب بھی سچا اور اس کا نبی پہنچانے والا وہ بھی سچا. سچے نے کہہ دیا پورا ملے گا, رب محمد کی قسم 1 انچ بھی کم نہیں. نیکیاں کر کر جائیے. تھیلی میں کتنی نیکیاں سوچئے گا. جمعہ پڑھنے آئے ہیں, جب میں نے خطبہ شروع کیا یہ اندر کا ہاتھ تک کچھ نمازی باہر تھے. جن مسلمانوں کے پاس 7 دن کے بعد جمعے کے لیے وقت نہیں اور مانگتے جنت ہے, جن کے لیے جمعے کے لیے وقت نہیں. میں آپ کو ایک بات شاید پتہ نہیں پہلے بتائی کہ نہیں, میں پہلی مرتبہ 2012 میں غالباً سعودیہ گیا. میری جاب ہو گئی الحمدللہ. میں صبح 10 بجے تیاری کر کے, پہلا دن تھا, نکلا باہر کہ جمعہ پہلی صف میں بیٹھوں گا. اور جب میں اس طرح کی وہ مسجد غالباً درجن بن جائے, اس سے بھی زیادہ بن جائے, بہت بڑی مسجد, جب میں گیا تو مجھے ہال میں جگہ نہیں ملی. صبح 10 بجے میری زندگی کا پہلا وقت حیران رہ گیا. گھڑی دیکھتا ہوں 10 بجے, حال دیکھتا ہوں جگہ نہیں. کیوں کہ صحابہ جمعے کے دن کو عید تصور کیا کرتے تھے, اور ہم حالت دیکھ لو, حالت دیکھ لو. امام کو کہیں گے بیچارے آئے 1:30 بجے ختم ہونا تھا, 1:45 پر لے گئے. چودھری میں آنکھیں نکالے گا, تیرے نالے ساڑھا گزارا ہوتا ہے, 20 منٹ کی نماز پڑھا دیں, سانو 100 اور کام نے. سبحان. 10 بجے میں باہر برآمدے میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ حاجی راشد بٹ صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں اور بٹ حاجی راشد سے کر رہے ہیں. نہیں, سب کے سب اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول. یہ لوگ ہیں ایمان میں, جن کی نگاہیں اوپر. یار جمعے کا دن ہے, رب سے ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے, رب کو راضی کرنا ہے, 7 دن کے گناہ معاف کروانے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب سارے مسجد میں اللہ جو وقت پر آ گئے, یہ تو ضمن ایک بات آ گئی تھی.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مہاجرین میں سے کچھ صحابہ غریب غربا طوبیٰ للغرباء غریب آدمی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمی جنت دائمی نعمتیں. وہ تو یہ امیر چودھری لے گئے ہیں سارے, ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. پوچھا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, برابر ہو گئے. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں, برابر ہو گیا. وہ صدقہ کرتے ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں, ان کو ثواب زیادہ ملے. یہ لالچ ہم میں ہے. دیکھیے گا, سوچئے گا, ثواب دیکھیں کتنا خوب ہے. غریب اور فکر کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی جو دائمی نعمتیں جنت کی تو سارے امیر صحابہ لے گئے ہیں. پوچھا کیسے؟ کہا ہم بھی نمازی وہ بھی نمازی, ہم بھی روزے دار وہ بھی روزے دار, وہ صدقہ کر دیتے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تو ثواب تو وہ لے گئے, نعمتیں دونوں ملے گی. نمبر 4 وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں, ہم میں تو اتنی قوت ہی نہیں, ایک ہی غلام ہے اس سے کام لینا ہوتا ہے, تو جنتوں کو وارث تو وہ بن گئے. اللہ. اور ہمیں توجہ سے سنیے گا, باتیں بڑی کھری, لیکن دنیا کا کوئی عالم یا کوئی ان پڑھ اللہ کی رحمت سے میری بات کو چیلنج نہیں کر سکتا. شادی کرتے ہو بچے؟ جی کرتے ہیں. کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اتنا خرچ ہو گیا, لسٹ بنتی ہے, شادی ہال کے خرچے, کھانوں کے خرچے, پتہ لگے شادی ہو رہی ہے, ایک دفعہ ہی ہونی ہے, روز ہونی ہے ابا جی. اور جب مسجد کے لیے اعلان ہوتا ہے 10 روپے گلے جی پا, بس فیصلہ ہو گیا ایمان. دنیا کو دکھانے کے لیے اخراجات. یہ جلسہ ہو رہا ہے 26 رات کو جلسہ ہے آج, اور انتظامیہ کہہ دے کہ چندہ اسی آنکھیں سے جلسہ کرا, اور شادی پہ جا کر اس نمازی پہلی سب والے کے شادی حال میں اس کے اخراجات دے. فیصلہ کر لیجئے گا, میں مومن ہوں کہ کسی اور راستے کا بھائی. بات کہیں اور نہ نکل جائے. کہا اللہ کے نبی یہ 2 باتیں ہیں اور بڑی فکر ہے. فرمایا ادھر آؤ میرے قریب آئے. آپ نے قریب کیا, کہا سبق یاد کرو. کہا جی بتائیے. کہا 33 مرتبہ, وہ میں نے جو شروع میں پڑھا تھا آیت کریمہ سے بھی موضوع کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ 33 مرتبہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھ لو تم اس مالداروں سے بہت آگے نکل جاؤ. تسلی ہو گئی, تسلی ہو گئی. کرو خرچ, ہم بیٹھے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایک کم 100 99 ہو گئے نا. ادھر سبق غریبوں نے یاد کر لی. اب وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, یہ اپنا وظیفہ کر رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ. اور ہم جب چلتے ہیں تو کسی کنجری کا گانا ہی یاد کرتے ہیں اکثر. معذرت ہے شاہ جی, لفظ کوئی ادب والا نہیں تھی. پہلے آپ کے والد اور آپ کے بزرگ کنجری نہیں کہتے تھے, ڈوم اور میراثی انہی کو کہتے ہیں. یاد ہے میراثیوں کی اولاد. اور معذرت کے ساتھ اب تو میراثیوں کو ہم نے اپنا سٹیج دے دیا کہ جو جھکتے تو نے وہاں بیان نہیں کرنی, ہم یہاں ممبر پر کر کے کر چڑھ کے کر یہاں پر. کہا یہ پڑھ لو, یہ لگ گئے وظیفے پر. معنی سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے ان دنیا کے شریکوں سے, بزرگوں سے, ولیوں سے, نبیوں سے, امام الانبیاء کی شراکت سے بھی تو پاک ہے. الحمدللہ
مجھے محمد جیسا نبی عطا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا ہے. جب تیری شریعت کی بات آئے گی پھر بیوی بندے برادر سب پیچھے. کیوں؟ تو بڑا ہے, یہ چھوٹے تیری مخلوق ہے, ان کی تیرے ساتھ کیا نسبت؟ یہ مرے ہوئے قبروں میں مدفون ہے, تو زندہ حی و قیوم ہے, میرا ایمان ہے. اس عقیدے سے یہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے وظیفہ شروع کر دیے, ثواب میں آگے نکل گئے. امیروں نے دیکھا کہ یہ کوئی سبق پڑھ رہے. امیروں کو یہ فکر نہیں کہ بڑا دے دیا پورے جلسے کا خرچہ نلکے کوالے میں اور اگلے سال ہی دیکھا نہیں. وہ جنت کے متلاشی, وہ جنت کے متلاشی. انہوں نے دیکھا کہ یہ ابو بکر, یہ ابو ہریرہ, ابو بکر ہی وہ تو تاجر تھے, ابو ہریرہ غریب بھوکا بیچارہ, یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ بلال کیا پڑھ رہا ہے مکے سے؟ انہیں کیا پڑھ رہے ہو؟ تو ہماری طرح نہیں. اور چلو بھئی پیر صاحب کا خاص وظیفہ ہے, مجھے ہی ملا ہے, دیتا ہے نا وظیفہ, اور باقی کو کہے گا قرآن گرم ہے پڑھی نہ تاکہ مسلمان ہی نہ ہوئے. ہائے ہائے. کہا ابو ہریرہ بلال یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کلمتان خفیفتان, بخاری کی آخری حدیث. انہوں نے سنا, یاد کر, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب امیر آگے نکل گئے, آگے نکل گئے نا, ان کا صدقہ بھی تھا اور غلام کی آزادی بھی, یہ وظیفہ بھی مل گیا. تو جو مولوی کہتا ہے تو وظیفہ نہیں کر سکتا, تیرے واسطے ہے نہیں. کیوں؟ یہ نبی کا امتی نہیں ہے, اس کو قرآن بھی چاہیے. پیروں فقیروں کی جال ہے جس میں امت کو اکثریت کو انہوں نے پھنسایا. اہل توحید یہ ہماری ذمہ داری ہے, ان کو ان کے جنگل سے نکالیے, نکالیے, سب کی سننے والا ہو. یہ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام, ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. فرمایا کیسے؟ کہا ہم پڑھ رہے تھے, انہوں نے پوچھا تو ہم نے بتلا دیا. ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی صحابی جھوٹ, اور آج سن لیجیے, سمجھ لیجیے. مولوی صاحب بیمار ہیں, جلسے سے نہیں آ سکتے, اور اللہ نے آج کل یہ میڈیا پیدا کر دیا ہے. وہی بیمار دوسرے جلسے میں آن لائن کیا کہتے ہیں لائیو تقریریں کر رہا ہوتا ہے, ان کے ساڑھے بولنی ہے, ادھر دیکھو وہیں پہنچے, کہنا سی میں بیمار ہے, ہارٹ اٹیک. صحابی کہا کیا کرتے ہو؟ جھوٹ. کہا نہیں یہ پڑھتا ہوں. وہ آگے نکل, یہ پھر آگے اللہ کے نبی فرمایا پھر سنو, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اس کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دے دے. سبحان اللہ. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چھوٹا سا ہے نا, یہ نہیں یاد ہوتا, یہ نہیں یاد ہوتا. یہ یاد ہے کہ میاں داد نے فلانے سن میں اتنی سنچریاں بنائی تھی. یہ یاد ہے کرکٹ کے پجاریوں کو. وہ کیسے یاد رہتا ہے کہ ادھر دل لگتا ہے, ادھر دل بے ایمان ہے, ادھر دل بے ایمان ہے. اب وہ فقیر صحابہ غریب, ان کو ایک اور سبق دے دیا, یہ پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ تو عرس والا بھی پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا. عرس لگا رہے ہوتے ہیں, قبروں پر بندے سجدے کر رہے ہوتے ہیں, رضوی کی قبر پر سجدے ہو رہے ہوتے ہیں. جس نے اپنی زندگی میں کہا تھا تجھے یہاں شرک نظر آتا ہے اور یہاں توحید نظر آتی ہے, اجمیری کے
مقبرے پر جہاں زندہ انسان مردے کے سامنے سجدے کر رہا ہو، رضوی کی قبر پر سجدے ہو رہے ہیں. ابھی تو گنبد نہیں بنا اور بڑے حدیث پھسل گئے، بڑے بڑے پھسل گئے. کیا مناظر اور کیا علامہ گئے جی. ختم نبوت کا بڑا مجاہد، جو رب کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہو. جو رب کا انکاری اور قبروں کا اقراری ہو وہ ختم نبوت کا لاکھ نام لے. ختم نبوت کا مجاہد وہ ہوا کرتا ہے جو ایک رب پر پہلے ایمان لاتا. مجھ سے اگر کوئی کچی پلی بات سن سکتے ہو، سوال ہی پیدا نہیں. مولوی ادھر سے ادھر ہو جائے، بڑے چیختے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ زیدی بڑی سخت بات کرتا ہے، کیا کروں؟ کل جب حشر کا دن ہوگا یہ نلکے بہانے کی یہ زمین گواہی دے گی انشاءاللہ کہ یہ سید آیا تھا. منبر پر کھڑے ہو کر اس نے کوئی بات نہ رب کے توحید کے خلاف کی نہ محمد کے دین کے خلاف. جواب دے رہا میں نے جواب دے رہا. آپ کو بھی جواب دینا پڑے، ہر ایک کو دینا پڑے. میں اپنی گردن پر کیوں سوار کروں کوئی شے آپ کی خاطر؟ مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہے کہ آپ کے خاطر میں اپنی قبر خراب کروں؟ فرمایا یہ دعا پڑھ لو، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ بڑا خوبصورت کلمہ ہے، بڑا خوبصورت کلمہ ہے. ایک عالم تھے مولانا غلام اللہ، راولپنڈی والے، نام سنو شاید آپ، بہت بڑا عالم کہتے ہیں، شیخ القرآن کہتے ہیں اس کو. سادہ سنے، ٹوپی پہنی تو ایک پیر صاحب جو بڑے پیر وہاں پہنچی. اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ تو مجھے سکھائیں. اس نے دیکھا بھی بڑی عمر کا آدمی. اس نے کہا ان کو کیا کرتا رہے؟ انہوں نے کہا یہ حال باندھ رہے. اس نے کہا نہیں کوئی الہ مگر اللہ. الہ کا مطلب نہیں کوئی، یہ تو سمجھ آ گیا میری ضرورت. الہ کی شاید الہ کیا چیز ہے؟ الہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ. اس نے جی معبود کیا چیز ہوگی؟ باقی تو اردو ہے، بس یہی مولویوں کو سمجھ نہیں آتا. وہ لگا سمجھانے اس کو، آگے مولوی تھا. اس نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق. اس نے کہا جی یہ پوجا یہ تو ہندوستان میں ہندو کرتے ہیں پتھر کی پوجا. وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہیں تو مولوی غلام اللہ تو نہیں آ گیا؟ اس نے کہا جی میں جو بھی ہوں مجھے کلمے کا معنی تو سمجھا. مولوی یہیں پر فیل، سارے درباری فیل ہو جائیں گے. جب کہے گا نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، پھر یہ قبر پر عبادت ہے، یہ چڑھاوے، یہ نذرانے، یہ نیازیں، یہ جبینوں کا جھکانا، یہ غیر اللہ کی ندا مجھے کلمے سے فارغ کر دے. فرمایا پیغمبر نے یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، ساتھ یہ کہنا وحدہ لا شریک لہ. گنج بخش دو نہیں ہوتے، ایک اوپر اور ایک لاہور میں نیچے نہیں، ایک وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الملک. میں پریشان تھا بھی 1 گھنٹہ خطبہ دوں گا، وہ تو بھی چند باتیں ہوئی اور وقت ہو گیا. لہ الملک، آئے بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی ویسا بادشاہ نہیں. سید بادشاہ، سید بادشاہ. اور بادشاہ ہوئی پہلے ایسے تھے، پھر ایسے ایسے ایسے، پھر ٹون، پھر قبر کے اندر. میری حالت بھی یہی ہوگی. ایک بوڑھا جا رہا تھا نا آدمی ایسے کمر جھکا کر، جب کمر جھکی تو یہ کیا بن گئی؟ کمان. ہاتھ میں ڈنڈا تھا، یہ کیا بن گیا؟ تیر. ایک نوجوان نے کہا، تکڑے آدمی مزاح، بابا جی یہ تیر کمان کتنے میں ملا؟ اس نے کہا بیٹا انتظار کر، مفت ملے گا. مفت
یہ بادشاہ، اے بادشاہ رب الناس ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، جو جھک جائے، کمزور ہو جائے، لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، وہ بادشاہ ہوتا ہے؟ جس بیچارے کو اپنی پڑی ہو، عمران کو، وہ بادشاہ ہوتا ہے کہ آئی کرسی گیا، امپائر کا فیصلہ ہیلی کرسی گیا؟ بادشاہ وہ ہے، ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی بادشاہت کو کوئی فرق آتا نہیں۔ بادشاہ تو پھر وہ ہوا نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک، بادشاہ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پر قادر ہے نا، قادر نہ ماں نہ باپ آدم بنا دیا علیہ السلام، کمال نہیں اس بادشاہ کا۔ فرمایا یہ پڑھ لو، انہوں نے یاد کر لی، یاد کر لی، کہا دن میں 100 مرتبہ پڑھ لو۔ کتنی مرتبہ؟ 100۔ اللہ، تو یہ 100 مرتبہ پڑھوں؟ نہیں، یہ تعویذ ہی لکھ دو، کون ہے فلق ناس، یہ 10 مرتبہ پڑھ، 10 مرتبہ، شاہ جی کوئی تعویذ ہی لکھ دو، پڑھنا نہ پڑے قرآن۔ اور مولوی کہتے ہیں لیا جیب گرم کر، تعویذ کا باپ بھی لے لے، تو تعویذ مانگتے اتنا بڑا تعویذ دوں گا، آئے لہ الملک ولہ الحمد، کہا 100 مرتبہ دن میں کوئی پڑھے، شرط توحید والے مواحدات میں، صحیح العقیدہ، نام وہ سنی ہو، نام بابی ہو، نام دیوبندی ہو، نام بریلوی ہو، مجھے کیا خبر، ہونا چاہیے مسلمان۔ دیوبند ایک شہر ہے نا، ایک انڈیا کا شہر ہے، بریلی بھی ایک شہر ہے، یہ دونوں شہر ہیں۔ اب وہاں پر جو مواحد آدمی رہتا ہے وہ دیوبندی ہے نا، فیصلہ آباد کا فیصلہ آبادی، قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی، جو اس علاقے کے اندر دیوبند شہر میں رہتا ہے وہ محمد اسلم دیوبندی۔ کوئی یہ نہ سمجھے واقعی یہ دیوبندی وہ دیوبند نہیں، دیوبند کا رہنے والا دیوبندی، حیدرآباد کا رہنے والا حیدرآبادی، بات دور نہ نکل جائے، موضوع پہ رہتا ہوں۔ فرمایا یہ پڑھ لو، ثواب کتنا ہے؟ امیروں نے تو غلام آزاد کر دیے، تو 100 مرتبہ پڑھ۔ نمبر 1، اور یہی آخری بات، باقی باتیں نہیں ہو سکتی، وقت ہو گئی۔ نمبر 1، اللہ تیری 100 برائیاں مٹا دے گا۔ نمبر 2، اللہ تیرے 100 نیکیاں لکھ دے گا۔ نمبر 3، 100 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، وہ تو ایک غلام آزاد کرتے، اللہ تجھے 10 غلاموں کے برابر ثواب عطا کرتا۔ پڑھ تو صحیح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ تو صحیح۔ جسم میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں؟ 360۔ 360۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر جوڑ کا صدقہ دینا لازم ہے۔ 360 جوڑ ہیں، کتنے صدقے دو گے؟ اور 360 صدقے مانگ لیے نا، کہیں گے آئندہ سی مسیحتے ہی نہیں آئیں۔ 360 جوڑ، اور ایک جوڑ انگلی کا پھنس جائے 360 روپے نہیں لگتے۔ آئے آئے تمہیں کیسے سمجھاؤں نلکا کوہالہ کے باسیوں، یہ تو پیار ہے حاجی راشد کا اور احسان کے اولاد کا۔ جمعہ میرا کہیں اور تھا اور کہیں سے اٹھا کے ادھر دعا کر لیتے۔ 360 جوڑ صدقہ، قربان جاؤں اس رب پر، سارا خاندان قربان کروں محمد کی جوتیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے امتیوں 360 جوڑ کا صدقہ دینا ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہو جائے گا، ایک جوڑ فارغ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہو جائے گا۔ دوسرا جوڑ، یا رسول اللہ 360 جوڑ ہے، فرمایا 50 کی 2 رکعتیں پڑھ لینا، سارے جوڑوں کا صدقہ ہی ہے۔
پانی واسطے اندر گرم پانی پیا نا اس رکھ کے آتے جو منگو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا دین اور شریعت اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. مجھے یہاں کی انتظامیہ نے ایک بات کہی، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی. یہاں روال لے کر یا کوئی ڈبہ وبا لے کر نمازیوں کے آگے سے گزر کر چندہ اکٹھا کرتے جمعے کے دن. مجھے نمازی نے کہا یار میں نے یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا میں تو جمعے میں تمہیں منع کر دوں گا. مجھے پتا ہوتا بٹ صاحب نے ڈنڈا دینا ہے تو میں پھر ڈنڈے نہ نہیں منع کر دینا. پھر اس نے ریکویسٹ کی کہ شاہ صاحب اخراجات ہیں، جلسہ ہے، کھانا ہے، فلانا ہے، تھوڑی سی نرمی. میں نے کہا نہیں، میرے جمعے میں کیوں؟ جمعے میں آپ یہ کام شرعاً کر نہیں سکتے. شریعت اجازت دے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ مجھے تلاش بسیار کے باوجود پیغمبر کی زندگی میں جمعے کے بعد یہ خطبہ جمعے کا ہے، جلسہ نہیں، جلسے میں آپ کر لیں. جمعے کے بعد ایسے آدمی کا پھر کر چندہ اکٹھا کرنا مجھے تو نہیں ملا. ذخیرہ احادیث میں طالب علم ہو، کسی کو مل جائے تو ضرور اطلاع دیجیے. علماء آئیں گے ان سے پوچھ لیجیے. میں نے کہا میں منع کر دوں گا. پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں اپنے سنت کے مطابق ترغیب دلاؤں گا. اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہوئے جو باہر کھڑے ہوں حلال اور طیب مال سے مدد کیجیے. بس سنت میں خیر ہے، سنت میں خیر ہے. ہمارے عالم دین نے جو بڑے ثقہ ہیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انشاءاللہ امید ہے کہ انتظامیہ دوبارہ ڈبہ نہیں پھیرے گی. وہ سن لیجیے کہ ایک شخص نے مسجد بنائی، پوری مسجد، اور سب کو کہا کہ اس مسجد میں کوئی چندہ لے کر بھی آئے تب بھی نہیں لینا. لے کر بھی آئے تب بھی نہیں لینا. میں نے بنانی آواز آ رہی؟ مسجد بن گئی، مکمل ہوگی، افتتاح ہو گیا، جمعے اور نمازیں شروع ہو گئی. اس آدمی نے جس نے مسجد بنائی تھی اس نے ایک خواب دیکھا. 30 منٹ پہ غالباً مجھے کہا گیا تھا جمعہ کھڑا کرتے ہیں. 5 منٹ اگر آپ دیں تو میں بات کر لوں. خواب دیکھا کہ جنت میں ایک محل، بڑا خوبصورت محل، اور سارا محل سونے کا بنا ہے.
اور وہ بندہ بیچ کے اندر ہے، وہ خود، اس نے خود دیکھا، کسی اور نے نہیں، بڑا خوبصورت، وہ دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، راضی ہو رہا ہے، جنت۔ باہر نکلتا ہے تو سیم، انگلش میں سیم کہتے ہیں، اردو میں بالکل ویسا ہی، بالکل اس کے سامنے دروازہ بھی ویسا، چھت بھی ویسی، ڈیزائن بھی ویسا ہے، بھی سونے کا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا، لگتا ہے وہ بھی میرا ہے، ادھر سے نکلتا ہے تو لگتا ہے یہ بھی میرا ہے، پریشان ہو گیا، ہے میرا ایک جس میں گیا ہوں۔ صبح اٹھا، آپ وہ سیدھا مسجد میں چلا گیا، کہا جی بلاؤ ٹھیکیدار کو، ٹھیکیدار کو بلا لیا، انتظامیہ بلا لیا، ادھر ادھر سب جمع کر لیا۔ اس نے کہا جی یہ بتاؤ اس مسجد میں پیسہ کس نے لگا؟ اس نے کہا آپ کو لگا۔ آپ نے کسی سے کوئی پیسہ لیا ہے اس مسجد میں؟ کیا لگا جی نہیں لیا، جی سوال ہی پتہ نہیں، کوئی لیا تو سامنے کو پریشان ہو گیا، یہ تو مالک مارے گا، جرمانے لگے گا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی جرمانہ نہیں، سچ سچ بتا دو کوئی کسی سے پیسہ لیا۔ سارے مزدور جمع کر، کمپنی پوری بلا لی۔ کمال دیکھیے، ایک مزدور کہنے لگا جی میں کرتا، ایک مرتبہ یہ فلانی چھت ڈل رہی تھی تو جتنے مزدور تھے ان میں ایک بیلچہ کم تھا، یہ سامنے ایک گھر ہے وہاں اماں جی کا، ہم وہاں گئے کہ یہ بیلچہ ہے ایک، اس نے بیلچہ دے دیا، وہ بیلچہ تو استعمال ہوا ہے دوسرے بندے کا اور کوئی شے استعمال نہیں، اور ہم نے استعمال کر کے بیلچہ واپس کر دیا ہے۔ کیا لگے سب طرف جاؤ تم اپنے گھر، وہ سیدھا اماں جی کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے کہا اماں جی یہ مسجد بنی تھی، کہ ہاں بیٹا ہمارے سامنے بنی ہے، ایک دن آپ نے بیلچہ دیا تھا، کہ وہ بیلچہ کدھر ہے؟ کہ جی اندر ہے۔ اماں جی ایک ترازو میں بیلچہ رکھ، دوسرے میں سونا مجھ سے لے لے، سونا مجھ سے لے لے۔ اس نے کہا چلے، جو تو نے دیکھا ہے نا خواب، وہ میں نے بھی دیکھ لیا، جو تو نے سونے کا محل دیکھا ہے نا، میں بھی ایک محل میں ہوں، اور ویسا ہی محل تیرا سامنے ہے۔ تو سونے میں دولنا چاہتا ہے؟ نہیں، ادھر سے جدھر سے آیا واپس چلا جا، میں نے لے لیا اس سے بدلا، اور اس نے دنیا میں دکھا بھی دیا۔ یہ میں نے خود سنا ان عالم سے، میں نے خود سنا، کوئی راوی درمیان میں اور نہیں ہے۔ وہ اہل ایمان، یہ ڈبہ پھیرنا جو سنت کے خلاف ہے وہ ٹھیک ہے، یہ جاتے ہوئے باہر اس سے زیادہ پیسے دے کر جانا وہ ٹھیک ہے، بولو وہ ٹھیک، جاتے ہوئے دے جائیے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا ہے ذمہ دار کو، میں بیٹھ ادھر ہی ہوں، چندہ گن لینا ہر جمعے کتنا ہوتا تھا، اور آج بھی گن لینا، جتنے کم ہو سید دے کر جائے گا، لے کر ہی جائے گا۔ پھر اس کو تسلی ہوئی، جاتے ہوئے آپ سے اہل توحید سے خالص طیب ماں بیلچے کی طرح کمال ہو، اوپر سب کچھ مل جائے۔